پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ سکتی ہے۔ پنجاب کے کسی ایک ضلع میں بھی کہیں پر بھی آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو صاحب کی ایک تصویر بھی نہیں لگ سکتی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر تو ویسے بھی شکوک کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی تھی، اب ذرا غور کیجئے، 18 اکتوبر کو CEC کا اجلاس تھا، مگر 15 اکتوبر کو آصف علی زرداری صاحب سے ایک اہم ترین ملاقات فیلڈ مارشل صاحب کی ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگے، علی حسن بروئی صاحب ان کا نام آیا کہ بلوچستان میں مرکزی حیثیت مل رہی ہے اور مسلسل سرفراز بگٹی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے۔ سندھ میں عبدالسلام تھیم صاحب ناراض ہیں، ان سے وزارت لے لی گئی ہے۔ آغا سراج الدرانی صاحب کے انتقال کے بعد شکارپور میں عملاً کوئی مرکزی شخصیت نہیں رہی۔ سہیل انور سیال اور ضیاء نجار کے گرد اختیارات گھوم رہے ہیں، اور جب سہیل انور سیال اور ضیاء نجار کے متعلق بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور صاحبہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پیپلز پارٹی کے 18 اکتوبر کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد اگرچہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کی خبریں مدھم ہوئی ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان جو اتحاد ہے وہ اب بھی انتہائی دگرگوں ہے اور متزلزل حالت میں ہے۔ پیپلز پارٹی ان دنوں جماعت کے اندر مسلسل ایک کشمکش سے دوچار ہے۔ پیپلز پارٹی کے جتنے گروپس ہیں، جتنے مختلف صوبائی نظم ہیں، ہر جگہ اپنی اپنی بولی ہے اور اپنی اپنی ڈفلی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاست کے مرکزی متن کا اب حصہ نہیں رہی ہے، بلکہ وہ اچانک سیاسی متن سے حاشیے میں چلی گئی ہے، اسے کنارے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ پنجاب میں صورتحال یہ ہے، پنجاب کے کسی ایک ضلع میں بھی کہیں پر بھی آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو صاحب کی ایک تصویر بھی نہیں لگ سکتی۔ تصویر لگے کچھ گھنٹے ہی گزرتے ہیں کہ وہ نوچ کر پھینک دی جاتی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی جن دو صوبوں میں حکومت کر رہی ہے وہاں پر بھی انتہائی مشکل حالت میں رہتی ہے، اور طاقتور حلقے جب چاہیں انہیں اسکویز کرتے ہیں، انہیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر تو ویسے بھی شکوک کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، اور وہاں پر زرداری صاحب خود ایک اپنی لابی جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور یہی معاملہ سندھ میں بھی ہے، جہاں آصف علی زرداری صاحب اپنی حکومت میں ایک اپنی لابی رکھتے ہیں اور اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ جو کشمکش ہے یہ ہر جگہ نظر آتی ہے، اور یہ 18 اکتوبر کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اس اجلاس میں بھی نظر آئی جو ثانیہ کارساز کے موقع پر عام طور پر یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ اس اجلاس کا انتظام اور اہتمام کرتے ہوئے جو چیزیں ذہن میں تھی اور جس کے لیے ایک تمہید بھی باندھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو انتہائی شدید اختلافات تھے اور جو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سے شروع ہوئے تھے، اور مریم نواز صاحبہ جو پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ سمجھا جا رہا تھا، یہ سوچا جا رہا تھا کہ CEC کی اجلاس میں کچھ بنیادی نوعیت کے فیصلے ہوں گے اور یہاں سے ایک سخت پیغام مرکزی حکومت کو جائے گا، مگر عملاً یہ ہوا کہ یہ اجلاس ٹھوس ثابت ہوا، اور یہ حال ہوا اس اجلاس کا کہ جب اس کی پریس کانفرنس ہوئی تو بلاول بھٹو صاحب کا انتظار کرتا ہوا میڈیا تب سراپا احتجاج بن گیا جب انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کی بریفنگ کے لیے شیری رحمان صاحبہ اور ندیم افضل چند اور سندھ سے شرجیل انعام میمن صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پر میڈیا نے احتجاج بھی کیا، مگر بہرحال ان کو بہلا لیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس اجلاس سے پہلے جو ترتیب سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے تناظر میں اس اجلاس کے اندرونی احوال کو جانتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ طاقتور حلقے کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، 18 اکتوبر کو CEC کا اجلاس تھا، مگر 15 اکتوبر کو آصف علی زرداری صاحب سے ایک اہم ترین ملاقات فیلڈ مارشل صاحب کی ہوئی۔ فیلڈ مارشل صاحب کی اس ملاقات کی بدن بولی پر اگر آپ
غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس تصویر میں جو بدن بولی ہے وہ کسی کھچاؤ کی عکاسی کر رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی خاکہ تھا جو زیر بحث رہا ہے۔ یہ بات درست ہے یا غلط، اس کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے 15 اکتوبر کو ایک اور اہم ترین میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان یہ ملاقات چل رہی تھی تب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ وہ ایک پیغام دینا چاہ رہی تھی اور یہ پیغام پیپلز پارٹی کے حلقوں میں پوری طرح سمجھا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگلے روز یعنی 16 اکتوبر کو ایک ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کے ساتھ بھی کی۔ بلاول بھٹو کے ساتھ ایک وفد بھی موجود تھا۔ اس ملاقات میں بھی شہباز شریف نے کہا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اپنے بھائی میاں نواز شریف صاحب سے بات کریں گے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ نے تب بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف گفتگو بند نہیں کی تھی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک وفد نواب شاہ بھیجا تھا آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور عملاً یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اب مریم نواز صاحبہ گفتگو نہیں کریں گی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے اگلے ہی دن پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب خاص طور پر ان کا ہدف تھے، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے باقاعدہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگے، اور جو اشارے دیے گئے تھے وہ اشارے یہ تھے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ سکتی ہے۔ یہ بھی کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا گیا، پارلیمنٹ کے مختلف اجلاسوں میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی پنجاب نے انتہائی سخت قسم کا جہریانہ رویہ پنجاب حکومت کے خلاف اختیار کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود مریم نواز صاحبہ یکے بعد دیگرے حملے کرتی چلی گئی۔ ادھر پیپلز پارٹی نے ان معاملات کو ختم کرنے کے لیے جو تجاویز دی تھی ان میں سے کسی تجویز پر بھی پی ایم ایل این عمل درآمد نہیں کرا سکی۔ یہ وہ حالات تھے کہ جس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا۔ یہ ایک بھرپور اجلاس تھا جس میں 3 صوبوں کے گورنرز تھے، یعنی پنجاب کا گورنر جو پیپلز پارٹی کا ہے، خیبر پختونخوا کا گورنر جو پیپلز پارٹی کا ہے، اور گلگت بلتستان کے گورنر، یعنی یہ 3 گورنرز تھے۔ 2 وزرائے اعلیٰ تھے، بلوچستان اور سندھ کے وزیر اعلیٰ، اور بہت اہم رہنما بھی اس میں شریک تھے۔ پنجاب سے ندیم افضل چند تھے، اس کے علاوہ اعتزاز حسن صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ بہت زیادہ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کی جو افراتفری والی حالت ہے، سیاسی انتشار کی حالت ہے، اور مرکزی سیاست میں جو مسائل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس کے باوجود کہ وہ اتحادی حکومت کا حصہ ہے، وہ زیر بحث آئے۔ سب سے زیادہ سخت جو گفتگو تھی وہ پنجاب گروپ نے کی۔ پنجاب گروپ نے یہ کہا کہ ہم ایک تصویر تک آصف علی زرداری صاحب کی نہیں لگا سکتے، پنجاب میں ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا۔ اب تک اتحادی جماعت کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک معاملے پر بھی عمل نہیں ہوا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ایک سخت پیغام دیں، اور بالآخر حکومت سے نکلنے پر بھی اگر غور کرنا پڑے تو اس کا جو ہے اشارہ یہاں سے دینا چاہیے۔ پنجاب گروپ یہ چاہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب سیاسی کھیل کا حصہ نہیں رہے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ پی ایم ایل این نے پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ اگر آپ گزشتہ 7-8 ماہ کی سیاست دیکھیں تو اس میں کہیں پر بھی بلاول بھٹو صاحب نظر نہیں آتے۔ مرکزی سیاست کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہو۔ چنانچہ پنجاب کی پیپلز پارٹی اس کو محسوس کر رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ مرکزی سیاست پر نگاہ رکھتی ہے، یعنی وفاق کی سیاست پر نگاہ رکھتی ہے، اور مستقبل میں بلاول بھٹو صاحب کے کسی بھی امکان کو جو مرکزی سیٹ کے حوالے سے ہیں، وزارت عظمیٰ کے حوالے سے ہے، اس امکان کو وہ ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ بھی چاہ رہی تھی، پیپلز پارٹی کا پنجاب گروپ یہ چاہ رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ ہے اس کے
حصول کی ایک جدوجہد کرنی چاہیے، وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اسی اجلاس میں گلگت بلتستان میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل ہیں اس پر بھی بات ہو رہی تھی کہ ان مسائل کو بھی ختم نہیں کیا جا رہا۔ ایک مسئلہ بلوچستان کا جو گروپ آیا ہوا تھا اس کا بھی تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے خلاف مستقل بلوچستان میں سازشیں ہو رہی ہے، اور آصف علی زرداری کے انتہائی مقرب خاص، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اچھی اردو بھی نہیں بول سکتے اور گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کسی بھی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے، اور وہ دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، علی حسن بروئی صاحب، ان کا نام آیا کہ بلوچستان میں مرکزی حیثیت مل رہی ہے اور مسلسل سرفراز بگٹی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے۔ تو بلوچستان سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ سندھ کے معاملات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ سندھ میں عبدالسلام تھیم صاحب ناراض ہیں، ان سے وزارت لے لی گئی ہے۔ آغا سراج الدرانی صاحب کے انتقال کے بعد شکارپور میں عملاً کوئی مرکزی شخصیت نہیں رہی۔ بار بار یہ کہا گیا کہ ایک گروپ ہے سندھ میں جس کے گرد اختیارات ہیں سارے، یعنی سہیل انور سیال اور ضیاء نجار کے گرد اختیارات گھوم رہے ہیں، اور جب سہیل انور سیال اور ضیاء نجار کے متعلق بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور صاحبہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بات کہی گئی وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک گروپ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے گروپ میں ایک مرتضیٰ وہاب صاحب ہے اور جام خان شورو ہے، جن کے شرجیل انعام میمن سے حیدرآباد کی سیاست پر کافی اختلافات ہیں اور دونوں میں کافی دوریاں ہیں۔ تو جو سیاسی اختلافات، جو سیاسی رسہ کشی سندھ میں نظر آتی ہے، وہ اس اختلافات اور رسہ کشی کا اثر CEC کی اس اجلاس میں صاف طور پر محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اختلافات کو سوشل میڈیا میں نہ لائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ ان تمام مختلف گروپوں کو ایک پیش پر لانے کی کوشش کریں اور ایک ملاقات کا اہتمام کریں ان کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہی، لیکن جو مرکزی مسئلہ تھا، یعنی مرکزی حکومت کے ساتھ تال میل کا، معاملات کا، اور مستقبل میں آگے سیاسی سفر جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا، اس پر جو بھی گفتگو ہوتی رہی اس پر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور وہ سخت گفتگو جو ہوتی رہی، چاہے وہ اعتزاز حسن نے کی ہو، ندیم افضل چند نے کی ہو یا باقی رہنماؤں نے کی ہو، انہیں وہ گفتگو کرنے دی گئی۔ مگر جب آصف علی زرداری صاحب نے اس پوری بحث کو سمیٹا تو اس میں سے 2-3 خبریں برآمد ہوئی مستقبل کے حوالے سے ایک ذائچہ بنانے کی، جس سے کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے پیپلز پارٹی کیا کھیل کھیل سکتی ہے اور اس کا عملی جو کردار ہے وہ پاکستان کی قومی سیاست میں کتنا سمٹ گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال آصف علی زرداری کی گفتگو سے عیاں ہوئی، اور یہ ابھی تک پاکستانی میڈیا میں چونکہ زہر بحث نہیں آ سکی تھی یہ بات، اور ابھی تک پاکستانی میڈیا نے ان خبروں کے حوالے سے جو مستقبل کی صورت گری ہے اس پر دھیان نہیں دیا تھا، تو میں نے موضوع سمجھا کہ میں آپ کو ان نکات کی طرف توجہ دوں جو اس اجلاس سے نکلتے ہیں اور جو ہماری توجہ کا دامن کھینچتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے ان رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ بھی کرنے کا وقت نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کی ایسی لاچاری اور ایسی بے بسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے ابھی انتظار کریں، تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ ہاتھوں سے چلا جائے گا اگر ہم نے انتظار نہ کیا تو۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو حکومتیں رکھتی ہے، جو متبادل سسٹم رکھتی ہے، جو ایک بے پناہ ہر وزیر نے ایک سلطنت بنا لی ہے، جو دولت کا بے پناہ بہاؤ ہے، وہ سب کچھ رک جائے گا، سب کچھ تھم جائے گا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے دولت خاصی سمیٹ لی ہے، سسٹم اپنا چلا رہی ہے، ہر وزیر انتہائی جو ہے وہ طاقتور طور پر امیر ترین آدمی کی حیثیت سے اپنے اپنے حلقوں میں پہچانا جاتا ہے۔ سندھ میں بھی وہ یہی شناخت بنانے میں کامیاب رہے ہیں، مگر سیاسی طور پر ان کا کردار انتہائی کم ہو گیا ہے، محدود ہو گیا ہے، سیاسی حجم ان کا ناقابل انحصار ہو گیا ہے، ناقابل توجہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی قیادت تو نہیں رکھتی، مگر جو پاکستان کی سیاست میں مختلف جماعتوں کے ذریعے
توازن کی ایک قوت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سول بالادستی کا خواب دیکھتے ہوئے کچھ جماعتوں کے کردار کو مرکزی سیاست میں اہم سمجھتے ہیں، وہ اس پوری صورتحال کو انتہائی اندیشوں اور وسوسوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر جو آصف علی زرداری کی زبان سے کچھ جملے ادا ہوئے اس سے مستقبل کی ایک جھلک بھی ملتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ ابھی انتظار کریں، مگر 1.5 ماہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم کچھ بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ 1.5 ماہ کا جو وقت ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 40 دنوں، 45 دن اور 32 دن اور 30 دن کی ایک گنتی چل رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایک اہم پوسٹ کے حوالے سے کچھ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے۔ 27ویں ترمیم میں ایک نیگوسیشن ہوگی اور اس وقت پیپلز پارٹی اپنا آپ کچھ بنوانے کے قابل ہوگی۔ چنانچہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، وہ جو لوگ فوکس یہ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی طاقتور لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے یہ نظام پیدا کیا ہے، وہی لوگ اس نظام کے ضامن ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں گے تو یہ نظام بھی نہیں رہے گا، اس شکل میں موجود نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو پیدا کرنے والی قوتوں کو کسی بھی مرحلے پر کوئی پیغام دے سکتے ہیں یا انہیں کسی اپنی بات پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو سمجھا جا رہا ہے، جو زیادہ گہرائی سے تجزیہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل 27ویں ترمیم کا موقع ہوگا، جس کے متعلق ابھی بھی سپریم کورٹ بار کا جو انتخابات ہوئے تھے اس میں چند روز پہلے یہ بات جو نو منتخب عہدیداران ہیں انہوں نے کی بھی ہے کہ 27ویں ترمیم لانی چاہیے۔ تو بہرحال ایک 27ویں ترمیم کا جو اژدہا ہے وہ پاکستانی آئین کے لیے جو ہے وہ جنم لے چکا ہے اور اب اس کی پرورش کی جا رہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 26ویں ترمیم بھی اسی طرح جو ہے وہ نکالی گئی تھی اچانک، اور اس پر مختلف مدارج میں غور کروایا گیا تھا، بات چیت کی گئی تھی اور کچھ مطالبات کروائے گئے تھے، اور پھر ایک منظم سازش کے ذریعے یہ آئینی ترمیم منظور کرائی گئی تھی۔ اس موقع پر آصف علی زرداری صاحب نے فریال تالپور صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سندھ سے 2-3 ہفتوں کے لیے اسلام آباد چلی جائیں۔ یہ جو فریال تالپور صاحبہ کو اسلام آباد کا مشن حوالے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنے پر کام شروع کریں۔ آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے 27 ارکان درکار ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں اس کے بعد انہیں جو ارکان چاہیے وہ ظاہر ہے لین دین کے کھیل کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں ایک کمفرٹ زون شاید دینے کا فیصلہ ہوا ہو، تبھی آصف علی زرداری صاحب نے فریال تالپور صاحبہ کو یہ مشن سپرد کیا ہے۔ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو فریال تالپور صاحبہ اسلام آباد چلی گئی ہوں گی یا جانے کے لیے رخت سفر باندھ رہی ہوں گی۔ تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت پر شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے، دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما مرکزی حکومت کے کردار، مریم نواز کے رویے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کر پانے کی جو عدم صلاحیت ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے، بار بار کر رہے تھے، بتکرار کر رہے تھے، بصد اصرار کر رہے تھے، تو اس موقع پر آصف علی زرداری کی زبان سے کچھ جملے پھسل گئے۔ وہ جملے یہ تھے کہ مریم نواز صاحبہ اصل میں پیپلز پارٹی پر تنقید نہیں کر رہی، بلکہ وہ اپنے چچا کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کچھ عرصہ انتظار کیجئے، پیپلز پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے وہ بہت جلد سامنے آ جائے گی، کھل کر عیاں ہو جائے گی اگر آپ لوگ انتظار کریں اور صبر کریں۔ یوں واضح نظر آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے کچھ لوگ پی ایم ایل این کی اندرونی جو کشاکش اور لڑائی ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ آج اکاڑا کے جلسے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر کو دیکھیں اور ان الفاظ کو محسوس کریں جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہے ہیں،
عام طور پر مریم نواز صاحبہ شہباز شریف کا کبھی ذکر نہیں کرتی۔ مریم نواز صاحبہ جب شہباز شریف صاحب پنجاب آتے ہیں تو کہیں دکھائی نہیں دیتی، وہ اپنے چچا سے بہت دور رہتی ہے تاکہ ان کی شخصیت پر کسی کا سایہ نہ پڑے، مگر آج انہوں نے اپنے چچا کا ذکر کیا ہے اور تعریفی انداز سے کیا ہے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا جبکہ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتی تھی؟ اس کا سبب یہی ہے کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے CEC کے اجلاس میں اندرونی لڑائی کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کچھ کر رہی ہے وہ دراصل خود کر رہی ہے اور شہباز شریف صاحب اس سے بری الذمہ ہے، تو وہ دراصل یہ پیغام دے رہی ہے کہ نہیں، وہ جو کچھ کر رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ اس پر شاباشی دی ہے۔ یہ جملہ اس بات کا عکاس ہے کہ وہ دراصل شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو ایک فرق کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور اس کی آڑ لے کر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، اس کو بھی چیلنج کر رہی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس سے آپ شہباز شریف کو بری ذمہ نہ کریں۔ اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کو ملنے والی کسی گنجائش سے بھی خوش نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہے انہیں ان کی تعریف ہی کیوں نہ کرنی پڑے، مگر وہ چاہتی ہے کہ مرکزی حکومت پر تنقید کا ایک دروازہ کھلا رہے، اور ایسا ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے جس میں مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب دراصل وزارت عظمیٰ کی نشست پر مستقبل میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دوڑ کے باعث یہ لڑائی بھی کہا جاتا ہے کہ جاری رہے گی۔ اب پیپلز پارٹی اگلے 1-1.5 مہینے میں کیا کرتی ہے؟ ہمارا سیاسی منظرنامہ آزاد کشمیر کی صورت میں بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا نہیں، اور قومی منظرنامے پر 27ویں ترمیم کا جو سایہ ہے، تاریک سایہ، وہ پڑنے والا ہے یا نہیں، یہ سب کچھ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ لیکن اس دوران کوئی بھی ایسا لمحہ ہوگا جب پیپلز پارٹی اور PMLN پھر لڑائی میں ہوں گے، پھر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوں گے، اور اس کا موقع کوئی بھی فراہم کر دے گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔